اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ نصیحتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، حیات الصحابہ ایک کتاب ہے اور اس میں آپ کی ایک نصیحت درج ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہر محفل میں ہر وقت ہنستا رہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے منصب پر کیوں نہ ہو، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اس کا رعب دبدبہ لوگوں کے مابین کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو یوں سمجھ لیں کہ کہیں ضرورت ہے وہاں ہنستا ہے، جہاں ہنسنے کی بات ہو وہاں مسکرا دیتا ہے، تو اس کا رعب دبدبہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں دوستوں کی مجلس میں بیٹھے، جہاں کہیں بیٹھے، فوراً ہنسی مذاق شروع کر دی تو ناظرین و سامعین، لوگ اسے پھر ہلکا سمجھتے ہیں، اس کی باتوں کو ہلکا لیتے ہیں، پھر اسے کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ وہ سچ بھی بول رہا ہوتا ہے نا، وہ حقیقت میں سنجیدگی میں بھی بات کر رہا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایسے ہی مذاق کر رہا ہے۔ اسی طرح تیسری نصیحت فرماتے ہیں کہ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس سے لغزشیں زیادہ واقع ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، کم بولو۔ ظاہر ہے کہ جہاں بولنا بھی ہے نا تو پہلے سوچ سمجھ لو کہ اس کے کیا نگیٹو ایریاز ہیں، کیا پوزیٹیو ایریاز ہیں۔ میں یہ بات کروں گا تو اس کی نگیٹیوٹی کیا ہوگی، پوزیٹیوٹی کیا ہوگی، اور اگر نگیٹیوٹی زیادہ ہے تو چپ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ بولتے ہیں اور ناظرین اس کا بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ لغزشیں بھی زیادہ واقع ہوتی ہیں، زیادہ کرتے ہیں۔ کبھی کسی کی باتوں میں غیبت کر لی، کسی کا مذاق اڑا لیا، کسی کی چغلی کر لی، یا خدا نخواستہ جھوٹ بول دیا۔ جہاں بات زیادہ ہوگی وہاں لغزشیں زیادہ واقع ہوں گی۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں پر بولنا چاہیے، بیکار لایعنی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر ناظرین، چوتھی جو نصیحت ہے تو فرمایا کہ جس سے لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں نا اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، آپ دیکھ لیں، پہلی مرتبہ جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو بڑا گھبراتا ہے، اسے شرم بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے نا پھر وہ بے شرم ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ اور پانچویں نصیحت کہ جس کی حیا کم ہو جائے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں نا کہ جس کی حیا کم ہو تو پھر حیا تو اسلام کے خلق میں سے خلق ہے، اور اگر یہ کم ہو گیا، حیا کم ہو گئی تو پھر پرہیزگاری کہاں رہی؟ پرہیزگاری تو خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ پرہیزگاری کی ایک وجہ حیا ہوتی کہ حیا ہو تو پرہیزگاری وہاں پر آتی ہے۔ اور پھر ایک نصیحت یہ فرمائی کہ جس کی پرہیزگاری کم ہو جائے
اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جس کا تقوی پرہیزگاری کم سے کم ہوتی چلی جائے تو پھر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا دل پھر غافلین میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے اس سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 56 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا۔ اسے تحویلاً پڑھیں گے وقف کی صورت میں، چونکہ دو زبر کی تنوین الف سے چینج ہو جاتی ہے تو تحویلا پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 56 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 56 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں دیکھیے۔ کل ایک کلمہ، ادعو دوسرا، الذین تیسرا، زعمتم چوتھا، من پانچواں، اور دونی چھٹا، اور ہی ساتواں، فا آٹھواں، لا نواں، یملکون 10واں، کشفا 11واں، الدر 12واں، عن 13واں، پھر اس کے بعد واو 14واں، لا گزر چکا ہے، تحویلہ 15واں۔ کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قل ادعو، اب یہاں ملا کر جب ہم پڑھیں گے تو قل میں لام کے نیچے زیر ہوگا، اسے ادعو کی دال ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور ادعو میں عین پر پیش ہے، اسے الذین کی لام کے ساتھ ملائیں گے۔ دونوں مقامات میں درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ ہم پڑھیں گے قل ادعو الذین، قل ادعو، اب یہ دال ساکن ہے لیکن چونکہ حرف قلقلہ ہے تو یہاں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ قل ادعو نہیں، قل ادعو الذین زعمتم من دونہ، زعمتم میں میم ساکن ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے۔ من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد دال حرف اخفا ہے، اور ناظرین یہاں پر نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ من دونہ فا لا یملکون، فلا یملکون کشف الضر، کشف میں فا پر زبر ہے، اسے الدری کے دعت کے ساتھ ملائیں گے، اور ناظرین درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ دعت حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو کشف الضر غلط، کشف الضر، یہاں را مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ ان علیحدہ کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، عنکم، نون ساکن کے بعد کاف حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وَلَا تَحْوِيلًا، وَلَا تَحْوِيلًا، یہاں وقف کریں گے تو وَلَا تَحْوِيلًا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون
کشف الدر عنکم ولا تحویلا. اعراب لگاتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں ہم سبق جو ہے وہ آج کا لکھ چکے ہیں. اب اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم جو ہے الذین ہے، دوسرا دونی، تیسرا ہی ضمیر، چوتھا کشفہ، پانچواں الدر، اور کم یہاں پر نمبر 3 آئے گا، اور چھٹا تحویلہ. تو کل یہاں پر ناظرین 6 جو ہے وہ اسماء ہیں. نمبر 1 الذین، نمبر 2 دونی، نمبر 3 ہی ضمیر اور کم، نمبر 4 کشفہ، اور نمبر 5 الدر، اور نمبر 6 تحویلہ. ناظرین و سامعین یہ 6 اسماء ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا جو فعل ہے وہ ہے قل. پہلا فعل ہے قل. دوسرا ہے ادعو. تیسرا ہے زعمتم. چوتھا یملکون. تو 4 یہاں پر افعال ہیں. نمبر 1 قل، نمبر 2 ادعو، نمبر 3 زعمتم، اور نمبر 4 لا یملکون، بلکہ یملکون. ناظرین 4 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے من، دوسرا فا، تیسرا لا، چوتھا ان، اور پانچواں واو. پہلا من، دوسرا فا، تیسرا لا، چوتھا ان، پانچواں
واو। 6 اسما 4 افعال 5 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 15 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ الذین اسم موصول ہے، الذین اسم موصول جمع مذکر کے لیے ہے، اور اس کا معنی ان لوگوں جو، وہ لوگ جن ہوں۔ اور اس کے بعد ہے دونی، دونی جو ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے سوا، علاوہ، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو ناظرین پھر پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ کشفہ، کشفہ کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، ویسے کشفہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کسی چیز کا کھل جانا۔ جیسے تصوف میں ایک اصطلاح آتی ہے کہ فلاں کو کشف ہوا، لوگ کشف بھی کہتے ہیں لیکن کشف اصل لفظ ہے۔ فلاں کو کشف ہوا، فلاں اللہ کے ولی کو، تو ظاہر ہے کہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں، ان کا دل بالکل پاکیزہ ہوتا ہے، نگاہیں پاکیزہ ہوتی ہیں، تو پھر کئی مرتبہ ان کی آنکھوں سے پردے، حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین حجاب اٹھ جاتے ہیں تو چیزیں کھل جاتی ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کے ولی کو کشف ہوا۔ تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کشف کا معنی ہے دور کرنا، کشف کا معنی ہے دور کرنا۔ اس کے بعد ہے الدر، در کا معنی ہے تکلیف، در کا معنی ہوتا ہے تکلیف، مصیبت، پریشانی، اور اسی سے ضرر، ہم اردو میں ضرر کہتے ہیں اور عربی میں ضرر کہا جائے گا، تو ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف۔ اس کے بعد ہے تحویلہ، تحویلہ کا معنی ہوتا ہے پھیر دینا، تحویلہ کا معنی ہوتا ہے پھیر دینا، جیسے تحویل قبلہ، قبلے کو پھیر دینا، یعنی پہلے بیت المقدس کے سمت کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کی جاتی تھی، اور جب قبلہ چینج کرنے کا حکم آیا، ظہر کی نماز تھی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو نماز میں حکم ہوا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے، تو تحویل کا معنی پھیرنا۔ اور ناظرین تحویل قبلہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ کل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور اس کا معنی تو کہہ یا آپ کہیے یا آپ فرمائیے۔ اس کا مصدر آتا ہے قول، اور یہ اس کا معنی ہوتا ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ادعو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ آپ تم سب پکارو یا آپ سب پکارو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مصدر آتا ہے دعا، جو کہ عام طور پر اردو میں استعمال ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد زعمتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم نے گمان کیا۔ یملکون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ اختیار رکھتے ہیں یا وہ اختیار رکھیں گے، اور یہاں پر لا آ رہا ہے، لا نفی کا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے لا یملکون، وہ اختیار نہیں رکھتے۔ آئیے چلتے ہیں حروف کی، یعنی من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من معن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ لا کا معنی ہے نہیں، ان کا معنی ہے سے، من کا معنی بھی سے، ان کا معنی بھی سے۔ تو من تبیین کے لیے، تبعیض وغیرہ کے لیے آتا ہے، اور ان اعراض کے لیے آتا ہے۔ ان کا معنی بھی سے ہے، واو کا معنی ہے اور۔ ناظرین 15 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 کشف، نمبر 2 تحویل، نمبر 3 قل میں قول، نمبر 4 ادعو میں دعا، نمبر 5 من میں من معن۔ آئیے حروف کو آپس
آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ قاف پیش کو، لام دال زیر لد، عین لام پیش ال، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، قل ادعوا الذین، زا زبر زا، عین میم زبر ام، تا میم میم پیش تم، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون زیر نی، ہا کھڑی زیر ہی، زعمتم من دونہ، فا زبر فا، لام الف زبر لا، یا میم زبر یم، لام زیر لی، کاف واو پیش کو، نون زبر نا، فلا یملکون، کاف شین زبر کش، فا دا زبر فد، دوات را پیش در، را زیر ری، کشف الدری، عین نون زبر عن، کاف میم پیش کم، عنکم، واو زبر وا، لام الف زبر لا، تا ہا زبر تح، واو یا زیر وی، لام دو زبر لن، ولا تحویلا، یہاں وقف کریں گے، ولا تحویلا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ادعو، تم پکارو، الذین، ان کو جنہیں، زعمتم، تم گمان کرتے ہو، من سے، دونی، سوا ہی اس کے، فا پس، لا یملکون، وہ اختیار نہیں رکھتے، کشفا، دور کرنا، الدری، تکلیف، عن سے، کم، تم، وا اور لا، نہ، تحویلا، پھیر دینے کا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔ آپ کہیے کہ تم ان کو پکارو جو تمہارے زعم میں اللہ کے سوا عبادت کے مستحق ہیں، سو وہ تم سے نہ کسی ضرر کو دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ اس کو بدلنے کے مالک ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں ناظرین، وہ آیت نمبر 47 اور 48 ہے۔ 47 اور 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، ذرا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے قرآن کو سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں اور جب وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، جب ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم صرف ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ دیکھیے یہ آپ کے لیے
کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، بس وہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب صحیح راستے پر نہیں آ سکتے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب جو انہوں نے کہا کہ جی نبی علیہ السلام پر گویا کہ تم ایسے بندے کی بات سن رہے ہو کہ جس پر جادو کیا ہوا ہے، کفار نے یہ کہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس قول کو گمراہی فرمایا، جبکہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا اور آپ پر کئی دن اس کا اثر رہا، اور بظاہر یہ احادیث قرآن مجید کی اس آیت کے معارض اور مخالف ہیں۔ اس وجہ سے متقدمین اور متاخرین علماء میں یہ اختلاف رہا ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہونا صحیح اور برحق ہے یا غلط اور باطل ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اس میں یوں سمجھ لیں کہ نتیجہ یہ ہے، کیونکہ کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ جی حضور نبی کریم علیہ السلام پر جادو نہیں ہو سکتا، واللہ یعصمک من الناس، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوگوں سے محفوظ و مامون فرمایا، اسی لیے آپ کو کوئی شہید بھی نہ کر سکا، کوئی قتل بھی نہ کر سکا، کیونکہ آپ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ٹھیک ہے ان تمام چیزوں سے ماورا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے کہ جب امت میں کسی پر جادو ہو جائے تو وہ اس جادو سے نکلنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرے، تو تعلیم امت کے لیے یہ معاملہ تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اس طرح رہا جیسے کوئی بیماری آتی ہے، آپ کی عقل مبارکہ زائل نہیں ہوئی، کسی اور چیز پر اثر نہیں پڑا، تو کہتے ہیں کہ بظاہر جادو کا اثر اس طرح تھا جیسے بیماری کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا گیا اور بتایا گیا کہ فلاں یہودی کی بیٹیوں نے آپ پر جادو کیا ہے اور کنویں کے اندر تہ میں سامان رکھا ہوا ہے، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سامان نکالا، اور پھر ناظرین سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں، اور اس طریقے سے آقا علیہ السلام پر بظاہر جو جادو کا اثر تھا ناظرین پھر وہ ختم ہو گیا۔ تو تعلیم امت کے لیے تھا کہ امت میں کسی پر جادو ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے۔ آج ہم ناظرین کسی پر اول تو یہ ہے کہ مطلب کوئی کام نہ کر سکتا ہو، کامیابی نہ ملتی ہو تو فوراً مجھ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ ارے بھائی کیا لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ آپ پر جادو کریں گے، آپ پر یہ کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کسی پر جادو ہو۔ تو مطلب یہ کہ خواہ توہمات کی دنیا میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، پھر پیسہ بھی جاتا ہے اور بعض اوقات ناظرین کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ توہمات کی دنیا سے باہر نکلیں، اور اگر یہ کہ آپ پوری کوشش کرتے ہیں، پوری اسٹرگل آپ کی ہوتی ہے، اس کے باوجود کام نہیں ہوتا اور ایک کام ناممکن رہتا ہے، اندیکھی دیواریں آپ کے کاموں میں آ جاتی ہیں، تو پھر ناظرین بندہ کسی سے چیک کروا لے۔ اور پھر سب سے بہتر یہ ہے، کسی کے پاس جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کیجئے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ایک ایسا عظیم خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ 11 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور دم کے علاوہ پانی پئیں۔ گھر پر شک ہے کہ گھر پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے تو گھر کے چاروں کونوں پر 11 روز تک یہ پڑھ کے آپ چھڑک دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جادو کیسے دور فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ ناظرین یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون سے ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ صاحب پروگرام کے بعد ایک چھوٹا سا کویسچن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف
كشف الضر عنكم ولا تحويلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سے سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. ترجمہ: آپ کہیے کہ تم ان کو پکارو جو تمہارے زعم میں اللہ کے سوا عبادت کے مستحق ہیں، سو وہ تم سے نہ کسی ضرر کو دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ اس کو بدلنے کے مالک ہیں. صدق اللہ. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. عنکم میں نون ساکن پر اخفا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، عنکم. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لام پر تشدید نہیں. قل ادعوا الذین الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ ریکاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور ہمارا سوشل میڈیا جو ہے آپ اس پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پیج ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب پر آپ بالخصوص قرآن سنیے اور سنائیے کا کوئی بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.